السلام علیکم. میں سید سخی شاہ ٹیچر یو پی ایس چھتگڑی آج آپ سے مخاطب ہوں. بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جوڈیشری 8th کلاس کی. ٹھیک ہے، چیپٹر 5 کل کچھ پڑھا تھا ہم نے نا جوڈیشری، تو آج اسی کے حوالے سے آج پڑھیں گے جی. وٹ از دی رول آف دی جوڈیشری؟ Courts take decisions on a very large number of issues. تو جو یہ عدالتیں ہوتی ہیں یہ فیصلے لیتی ہیں بے شمار ایشوز پر، ہے نا، جو کہ ان کے پاس جاتے ہیں. They can decide that no teacher can beat a student. تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، ایک ڈیسیجن دیا ہے کورٹ نے کہ کوئی بھی استاد بچوں کو اسکول میں پونشمنٹ نہیں دے سکتا، سزا نہیں دے سکتا. اور اباؤٹ دا شیئرنگ آف ریور واٹرس بٹوین اسٹیٹس، یا یہ مطلب دو ریاستوں کے درمیان میں اگر پانی کا کوئی تنازع ہوگا تو اس کا فیصلہ بھی انہیں کو کرنا ہوتا ہے. اور دے کین پنش پیپل فار پرٹیکولر کرائمس، یا اگر کوئی انسان ہے نا کوئی جرم کرتا ہے نا، کوئی وائلنس کرتا ہے تو اس کو بھی سزا کون دیتا ہے جی؟ کورٹ، جوڈیشری. براڈلی اسپیکنگ the work that the judiciary can be divided into following. تو یہ جو جوڈیشری کا جو محکمہ ہے نا، تو یہ مدرجہ ذیل جو ہمیں کہتا ہے جی فالوئنگ میں، اس پر کیا یعنی وہ کام کرتا ہے. کیا کام کرتا ہے جی؟ ڈسپیوٹ ریزولوشن. ڈسپیوٹ جی جھگڑے جو ہوتے ہیں ان کو حل کرنا، ہے نا، جھگڑوں کا حل. The judicial system provides a mechanism for resolving disputes between citizens. تو یہ جو جوڈیشری ہوتا ہے یہ کیا پرووائڈ کرتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ایک میکانزم فار دا ریسالونگ، ہے نا. ان کے پاس کیا ہے جی؟ ایک میکانزم ہے ریسالونگ ڈسپیوٹس، جو جھگڑے ہوتے ہیں بٹوین سٹیزنز، ہے نا، یعنی مطلب عوام کے درمیان میں جو بھی جھگڑے ہوتے ہیں اس میکانزم کے ذریعے ان کو ریسالو کرنا ہوتا ہے نا. ان کو میکانزم کیا ہے ان کا؟ یعنی ان کے کورٹ میں ایک جج ہوتے ہیں، ہے نا، جج بھی ہوتے ہیں، پھر آگے وکیل ہوتے ہیں، ہے نا. تو وکیلوں کے ذریعے یعنی جو جج لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی ہیئرنگ سنتے ہیں، ہے نا. تو پھر جس کو پر بھی اگر زیادتی ہوگی، ہے نا، تو پھر اس جج سن کر اپنا فیصلہ سناتا ہے. اگر کسی سٹیزن کے درمیان میں ہوگا، یا بٹوین سٹیزنز اینڈ گورنمنٹ کے درمیان میں ہوگا، ہے نا، یا بٹوین دا ٹو اسٹیٹ گورنمنٹ، اگر کسی دو ریاستوں کے درمیان میں ہوگا، یا بٹوین دا سینٹر اینڈ دا گورنمنٹ، یا مطلب سینٹر گورنمنٹ ہے اس کے یا اسٹیٹ کے درمیان میں جو بھی ڈسپیوٹ ہوگا، تو اس جوڈیشری کو حق ہے ان کو فیصلہ کرنا. ٹھیک ہے جی. پھر نمبر 2 ہے جی جوڈیشل ریویو. یہ بھی کون کرتا ہے جی؟ جوڈیشل ریویو جو ہے as the final interpreter of the constitution, the judiciary also has the power to strike down particular laws passed by the parliament if it is believed that these are a violation of the basic structure of the constitution. This is called judicial review. تو ایز دا فائنل انٹرپریٹر آف دا کنسٹیٹیوشن، جیسے کنسٹیٹیوشن میں جو لا لکھے گئے ہیں، ہے نا، the judiciary also has the power to strike down particular law. تو جوڈیشری کو حق ہے کیا؟ پاسڈ بائی دا پارلیمنٹ، جو یہ لا پاس کیا ہے کس نے؟ پارلیمنٹ نے، ہے نا. جوڈیشری کو اس کو کیا کرنا ہے؟ ریویو کرنا ہے نا. اگر عوام کے لیے وہ نقصان دہ ہے نا، تو اس کو پھر جوڈیشری کیا ریویو کرتی ہے. اگر غلط ہوگا، اگر کیا ہوگا؟ غلط ہوگا تو اس کو وہ واپس بھی کر سکتی ہے، اگر نہیں ہوگا تو پھر نہیں، مطلب اس کو کیا پھر خارج کر دیتی ہے کیس کو. پھر ہے جی اپ ہولڈنگ دا لا اینڈ انفورسنگ فنڈامنٹل رائٹس. اپ ہولڈنگ دا لاز، ہے نا، لا اینڈ انفورسنگ فنڈامنٹل رائٹس. تو یہ جو کیا ہیں جی، یہ جو قانون ہے نا، ان کو مطلب کیا کرنا ہے؟ مطلب ان کا رائج کرنا اور انفورسنگ فنڈامنٹل رائٹس،
اور جو بنیادی حقوق ہیں فنڈامنٹل رائٹس ہو گئے، یعنی شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو انفورس کرنا ہے نا، تو اس پر بھی ان لوگوں کی نظر ہوتی ہے. ایوری سٹیزن آف انڈیا کین اپروچ دا سپریم کورٹ اور دا ہائی کورٹ if they believe that their fundamental rights have been violated. یعنی ہندوستان کے شہری، ہر شہری کو یہ حق ہے کہ اگر اس کے بنیادی حقوق چھینیں گے تو اس کو حق ہے وہ اپنا حق لینے کے لیے ہائی کورٹ میں بھی جا سکتا ہے، اگر وہاں نہیں ملے تو سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے. جیسے کہ سپریم کورٹ کیا ہے، یعنی سب سے بڑی ہمارے اس میں ملک میں بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ ہے نا جی، جو دلی میں ہے. ٹھیک ہے، ہائی کورٹ ہر اسٹیٹ میں ہوتا ہے جبکہ سپریم کورٹ ایک ہی ہے ملک کا. ٹھیک ہے، اگر کسی کا بھی یعنی وائلیشن ہوگا تو وہ اس کا حق ہے اپنا حق لینے کے لیے وہ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتا ہے، اگر وہاں سے نہیں ملا تو سپریم کورٹ تک کیا کرتا ہے وہ اپنا حق لینے کے لیے جا سکتا ہے. فار ایگزامپل ان دی کلاس 7th بک، یعنی مثال کے طور پر ہم نے 7th کلاس کی کتاب میں ہم نے پڑھا تھا، یو ریڈ اباؤٹ دا حکیم شیخ، ہے نا، حکیم شیخ کے بارے میں، این ایگریکلچرل لیبر ہو فیل فرام اے رننگ اے ٹرین، ہے نا، ایک ایگریکلچر یعنی مطلب کیا تھا، ایک لیبر تھا جو گر گیا تھا ایک ٹرین چلتی چلتی سے، ہے نا، اینڈ انجرڈ ہم سیلف اینڈ ہوز کنڈیشنز گاٹ ورس بیکاز سیورل ہاسپٹلز ریفیوزڈ ٹو ایڈمٹ ہم، کیونکہ اس کی جو کنڈیشن بہت خراب ہو چکی تھی اور بہت ساری ہسپتالوں نے اس کو انکار کر دیا تھا اس کے علاج کے لیے، ہے نا. تو آن ہیئرنگ ہز کیس، تو اس کا کیس جب عدالت میں گیا، ہے نا، دا سپریم کورٹ ruled that Article 21 which provides the every citizens the fundamental rights to life also include the right to health، ہے نا. تو کیا کیا پھر، یعنی جو اس سپریم کورٹ نے ہیئرنگ کی، پھر انہوں نے ایک اور آرٹیکل ایڈ کیا کنسٹیٹیوشن میں، ہے نا، کیا کیا جی، رائٹ ٹو ہیلتھ، یعنی ہر شہری کو کیا جی، صحت کی، ہر شہری کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے سرکار کو. ٹھیک ہے جی، وہ آرٹیکل 21 پھر اس نے مطلب اس میں انکلوڈ کیا ہے کنسٹیٹیوشن میں. یہ بھی کیا ہے جی ہمارا فنڈامنٹل رائٹس. It therefore directed the West Bengal government to pay him compensation for the loss of suffered, as well as to come up with a blueprint for primary health care with the particular reference to treatment of patients during an emergency. تو پھر کیا کیا جی، اس کورٹ نے ویسٹ بنگال کو کیا کیا، ویسٹ بنگال کی گورنمنٹ کو یعنی ڈائریکٹ کیا کہ بھائی اس کو کمپنسیشن یعنی کہ معاوضہ دیا جائے جتنا بھی اس کا لاس ہوا ہے نا. پھر سرکار کو اس کا کمپنسیشن دینا پڑا، ہے نا، پورا، ہے نا. اور ہیلتھ کیئر کے بارے میں خاص خیال رکھنے کا بھی کیا کیا جی، ایک ایکٹ پاس کیا جس کا نام کیا ہے جی، پینڈم بنگا کھیت مزدور سبمٹ ورسز اسٹیٹ آف ویسٹ بنگال. یہ 1996 میں یہ مطلب کیا ہوا ہے، ایکٹ پاس ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اسی کے ساتھ اب خدا حافظ.